یہ جو چیز ہے یہ میرے پہ جو آپ کو پتہ نہیں انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی تھی جو پہلی تاریخ میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے فارغ کی تھی، اس میں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، وہ آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اس میں میں نے اپنے خلاف بننے والی ہر ویڈیو کو پرنسپلی ایڈریس کیا کہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کو یوں دیکھ لیا کریں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آندہ بھی ویڈیوز تو بنتی رہیں گی، ظاہر ہے میں نے اب اس ٹاپک کو آلموسٹ کلوز کر دیا۔ یہ مفتی صاحب والی بھی ویڈیو مجبوراً میں نے اپلوڈ کی ہے، جو موٹے دماغ والے لوگ ہیں ان کے لیے، ادروائز میری پہلی ویڈیو کافی تھی، وہی باتیں میں نے دوبارہ کر دی ہیں، لیکن وہ خوش ہو گئے ہیں ہاں جی ویڈیو آ گئی ہے۔ حالانکہ باتیں وہی ہیں کہ جب تک اصولی باتیں طے نہ ہوں فروعی مسائل پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کا اصول ٹھیک نکلا ہے اس کے فروع تو پھر چھوٹی چیز رہے گی، وہ ہم ویسے ہی مان لیں گے۔ ہمیں تو بنیادی اختلاف عقیدوں میں، یہی میں کہتا ہوں کہ ایتھیسٹ اگر آپ سے کہیں کہ آپ بتاؤ کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، تو ہم کہیں گے ہمیں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ بتاؤ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے میں اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن یہ تمہارے نبی نے یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں گے دفاؤ، جب تو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے پیغمبر کو ان کی بیویوں کو ہم تمہارے سامنے کیوں ڈیفینڈ کریں؟ کس لیے ڈیفینڈ کریں؟ ہمارا تو مقدمہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اور تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے ہو تو پیغمبر کی شادیاں ہم تو قیامت تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر نہ ثابت کریں۔ اف گاڈ ایگزسٹ باقی سارے سوال پھر ثانوی ہو جائیں گے۔ تو ایتھیسٹ کے ساتھ حضرت عائشہ کی عمر پہ بات نہیں ہوگی، حضور کی کثرت ازواج پہ بات نہیں ہوگی، لونڈیوں کے سسٹم پہ بات نہیں ہوگی، نہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ بات ہوگی خدا کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اگر وہ کہ ہم مانتے ہیں پھر ہم کہیں گے ادھر ہی رک جاؤ، اب تم ہمیں کو یہ بات بتاؤ کہ تم خدا کو مانتے ہو، تو خدا نے پھر یہ الزامی بات ہے، تمہارے نزدیک تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں گزرنا پڑتا، ایک بچہ جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف مرد کو کاٹنی چاہیے، ایک کے لیے عورت کو، تب انصاف ہوگا۔ تو یہ اعتراض بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، اور سامو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، خدا کی مرضی، وہ کریٹر ہے، جس طرح مرضی ڈیزائن کرے، اس نے یہ سوچا ہے کہ مرد کے لیے میں نے یہ آزمائش رکھنی ہے، عورت کے لیے، اب اس پہ کڑ کڑ کے آپ مر جائیں گے؟ نہیں، قرآن نے اسی لیے بیان کیا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ دیکھیں اللہ تو اس سے سخت فتویٰ آپ کو کیسے ہو؟ اللہ نے ایک سوال میں ہر سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھے، کریٹر جو مرضی کرے، آپ لاکھ اس کی لاجکس دیں، الٹیمیٹلی دنیا میں آپ کو پرفیکٹ نظام بھی لے کے آ جائے، میں اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فلاح نکال دوں گا، اپنی ول سے سوچوں گا نا، ظاہر ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نہیں گاڈ نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ گاڈ کے نظام پہ آپ کو جو اعتراض ہے نا آپ بتاؤ، یہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا تو میں اس میں بھی ایپ نکال دوں گا کہ یوں ہونے میں تو پھر یوں ہو جانا تھا، یہ تو قیامت تک نہیں آپ کچھ کر سکتے، کہیں تو فکس کرنا ہے نا۔ دنیا کی زندگی کو آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں گے، پھر آپ کو خدا کے نظام کی سمجھ آئے گی کہ اللہ کا نظام کیوں ہے۔ ہاں دنیا میں اگر صرف دنیا کا نظام دیکھ کے چلیں تو واقعی یہ دنیا جو ہے یہ ایک ظلم کے سسٹم پہ چل رہی ہے۔ اگر آخرت کا دن نہ ہو، ظالم کو سزا نہ ملنے والی ہو، مظلوم کو ہمیشہ کی جنتیں نہ ملنے والی ہوں، تو واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ظلم کا نظام ہے۔ جن بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جن بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا جاتا ہے، ان سے تو ان کی زندگی چھین لی گئی، لیکن اگر اس کے بدلے ان کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو ان کو بھی آپ زندہ کر کے پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ بڑا سستا سودا ہے۔ ہاں جنت میں پہنچ کے تو انسان نے کہنا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں آ جاتی دنیا میں۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے بغاوت کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اس سے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا، اور دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی ہوگی، جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی سکھ کا دن دیکھا؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی کے سکھ کو بھول جائے گا اس دوزخ کے ایک پھیرے پہ، جو آپ کہتے ہیں ایک ہی لگے گا پھر تو چھوٹ جائے گا، ایک پھیرا۔ پھر اللہ دنیا سے ایک مفلس شخص جس نے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی، یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے،
اللہ کہے گا فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے. جنت کا ایک پھیرا لگائے گا. اللہ پوچھے گا کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا, وہ کافور ہو چکی ہوگی اس سے تکلیف. یعنی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, ہم اتنی محنت کرتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں, جب پوزیشن آ جاتی تھی اس کے بعد ایک اچھی جاب لگی, تو آج مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں 5 سال 1995 سے 2000 تک کتنی تکلیف سے گزاری ہیں. آج مجھے وہ تکلیف بھی یاد نہیں ہے. اور اللہ کا فضل ہے, آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے دعوت کا کام شروع کیا اور ہمیں جس تکلیفوں سے گزرنا پڑا, آج جب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہاریں دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی, تو ہمیں وہ تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں. اللہ کا شکر. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں, کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ, ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ, یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لگے انشاءاللہ, کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا. انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے. ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام کر لیتے تھے, ٹنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے نعت اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر مسجد سے گزرتے ہیں اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسجد میں اس نے شعر و شاعری شروع کی ہوئی ہے. زبان سے کچھ نہیں بولتے, صرف دیکھتے ہیں. اور دیکھنے والا کون؟ حضرت عمر. کتنا روب, خلیفۃ المسلمین, رومن اور پرشین امپائر جس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے. اور دوسری طرف ایک عام صحابی ہے حسان ابن ثابت, وہ کہتا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو نعت اشعار سنایا کرتا تھا. آگے سے حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مفتی اکرام سے, علماء سے. انہوں نے کہا بتاؤ تمہاری اس بات کا گواہ کون ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بتاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن حدیث میں. یہ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ عزت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی گئی تھی, کیونکہ حسان اپنے اشعار کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کافروں کو تیروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ حسان کے شعروں سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ شعر و شاعری کی شوق والے تھے نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, کسی کی چھیڑ رکھ دیں نا آپ, اس کو جوتی مار لینا اس کی تکلیف تو وقتی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی نام رکھ دینا تو وہ اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اس سے. تو اشعار سے اس طرح عرب کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حضور نے ان کے لیے دعا کی, تو حضرت عمر چلے گئے وہاں سے. تو صحابہ کرام آپس میں اختلاف رائے کر لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے بتاؤ رسول اللہ نے کہاں پہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گواہ لے کے آؤ اپنی بات کا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا, اور اگر یہ تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو یہ اپنے پاس رکھو بھائی, ہمیں اس کو ماننے میں تردد ہے. تمہاری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, تمہیں حق ہے.